کریر کا درخت اور ڈیلیاں، یہ نام سنتے ہی بچپن کی یادیں لوٹ آتی ہیں۔ گاؤں میں موجود قریبی جنگل میں بکریوں کے ساتھ جانا اور وہاں کریر کے درخت کو پتھروں کے وار کر کے ڈیلیاں کھانے کی اپنی ہی تاثیر اور مزہ تھا۔ ہمارے خطہ پوٹوہار کے تقریباً تمام علاقوں میں قدرتی طور پر اگنے والے کریر، جسے مقامی زبان میں کرہی بھی بولتے ہیں، یہ ایک چھوٹا بہت شاخوں والا درخت یا جھاڑی ہے۔ اس میں پتلی سرمئی سبز پتوں والی شاخیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پتے صرف ان ٹہنیوں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ شاذ و نادر ہی 5 میٹر یا 16 فٹ کی اونچائی سے زیادہ ہوتا ہے۔ پتوں کا نیا فلیش نومبر اور جنوری میں ظاہر ہوتا ہے۔ سرخ رنگ کے پھول مارچ سے اپریل اور اگست سے ستمبر میں نمودار ہوتے ہیں۔ ان ڈیلوں کا رنگ شروع میں سبز ہوتا ہے اور مقامی زبان میں ڈیلیاں بھی کہتے ہیں، جو بعد میں پک کر موٹے موٹے ہلکے گلابی اور سرخ رنگت اختیار کر لیتے ہیں تو انہیں ڈیلے کہا جاتا ہے۔ ہم نے بچپن میں کرہیں پر لگے سرخ ڈیلے بہت زیادہ کھائے ہیں۔ لیسدار ڈیلے ہلکے میٹھے اور خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ اس وقت یہی پھل ہمارے لیے غنیمت تھا، کیونکہ باقی تمام پھل ہماری پہنچ سے دور تھے۔ ہمارے بڑے بزرگ ان ڈیلیوں کا اچار بھی بنایا کرتے تھے، جو ہمیں کھانے کا موقع تو نہیں ملا، مگر بقول ان کے اچار انتہائی لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان ڈیلیوں کو خشک کر کے سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو ہم ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ انتہائی خشک سالی کے خلاف مزاحم ہے اور کچھ ٹھنڈ کو بھی برداشت کرتا ہے۔ یہ صحرائے تھر سمیت شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے بنجر علاقوں میں پایا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش بھارت کا کھیر شہر کریر کے درختوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے پھل سبزیوں، سالن اور باریک اچار کی تیاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور مددگار حشرات الارض کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ پودا لوک ادویات اور جڑی بوٹیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسے زمین کی تزئین، باغبانی، جنگلات اور نیم صحرائی اور صحرائی علاقوں میں جنگلات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مٹی کے کٹاؤ کے خلاف مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے، اور اگر بارشیں کم بھی ہوں تو اس کے پھل پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ السلام علیکم، میں ہوں رضوان احمد سباجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رضوان ولاگز۔ آج ہم اپنے قریبی جنگل سے ڈیلیوں کی ہارویسٹنگ کریں گے۔ سب سے پہلے درختوں یا جھاڑیوں کو مارک کیا جاتا ہے اور جس درخت پر زیادہ مقدار میں پھل ہو اسی سے ہی اتارا جاتا ہے۔ ان درختوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی جگہ 2 سے 3 کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، جہاں سے وافر مقدار میں پھل میسر آ جاتا ہے۔ روٹین میں جنگل جانے والے لوگوں سے بھی معلومات کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ قدرتی طور پر اگنے والا درخت ہے تو کوئی منع نہیں کرتا۔ جنگل میں جانے والے چرواہے ڈیلیوں اور جنگلی شہد کی ہارویسٹنگ کر کے بازار میں فروخت کرتے ہیں، جس کے بہت اچھے دام مل جاتے ہیں۔ آج کل جب ڈالر کی قیمت 300 روپے ہے تو خشک ڈیلیوں کی قیمت 800 روپے فی کلو اور جنگلی شہد 5000 روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ جنگلی شہد کی ہارویسٹنگ کی ویڈیو بھی ہمارے پلان میں شامل ہے۔ خطہ پوٹوہار کے اس حصے میں بیری کا شہد زیادہ مشہور اور عام ہوتا ہے، جسے نایاب شہد بھی کہا جاتا ہے، تو ہمیں جیسے ہی موقع میسر آتا ہے ویڈیو آپ کی گوش گزار کریں گے۔ جنگل کے سامنے والے حصے میں کچھ درخت نظر آ رہے ہیں، وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ان پر پھل موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو کیا ہارویسٹنگ کے قابل ہے۔ اس جنگل میں اونٹوں کے چرنے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ یہ جو پلائی ہے اس کو اونٹ ہی کھا سکتے ہیں، اور جنگل میں یہاں پر لوگ اونٹ چھوڑ دیتے ہیں اور اونٹ خود ہی شام کو گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کافی گھنا جنگل ہے، مطلب کمپیریٹیولی پوٹوہار کے اندر اس طرح کا جو جنگل ہے وہ گھنا ہی ہوتا ہے۔ ان درختوں پر پھل نارمل ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں کم ہی پھل اترے گا، باقی جو کچا ہے یا جس کا سائز چھوٹا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اور یہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں یہ بھی تیار ہو جائے گا۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ پوٹوہار کے ان جنگلوں میں عموماً راستے نہیں ہوتے۔ قدرتی طور پر جانور جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہی چرواہوں کی گزرگاہ بن جاتی ہے۔ اگر پرندوں کی بات کریں تو بٹیر، مرغابی، تیتر اور جنگلی کبوتر کی یہاں بہتات ہے،
اور جنگل میں شکار پر بھی پابندی ہے۔ ان مشکل راستوں پر سفر کرنے کے بعد اگر پھل سے لدا ہوا کریں کا درخت مل جائے تو آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ ہم پیدل چلنے کے علاوہ موٹر سائیکل کا بھی استعمال کریں گے تاکہ تھکاوٹ کم سے کم ہو۔ یہ میرا موٹر سائیکل بہت اچھا اور پرانا دوست ہے۔ 2011 ماڈل کا 125 cc انجن بائک ان جنگلوں میں آپ کی بہت مدد کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ٹائر اچھے ہوں، آپ نے اس کی مینٹیننس وقت پہ کروائی ہو۔ ابھی کچھ درخت اور نظر آئے ہیں اور لکیلی اس پہ پھل بھی بہت زیادہ ہے۔ امید ہے ہم اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ پھل اتارنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو اتارنے کے لیے کوئی اسپیشل ٹول بھی نہیں ہے۔ اس پھل کو ہارویسٹنگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ایک ایک کر کے اتارنا پڑتا ہے، جو بہت وقت لگتا ہے۔ ابھی ہمیں کچھ درخت نظر آئے ہیں تو چل کر دیکھتے ہیں کہ پھل ہے یا نہیں۔ اس درخت پر پھل بھی نارمل ہے، جو اویلیبل ہے اتار لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ درخت کافی پرانا لگ رہا ہے، اس کی عمر میرے خیال کے مطابق 10 سال ہوگی اور اس کے اوپر پھل بھی کافی زیادہ تعداد میں ہے۔ جب یہ خشک ہو جائیں تو 2 سے 3 سال تک محفوظ کی جا سکتی ہیں اور دوست احباب کو بطور تحفہ بھی بھیجی جاتی ہیں۔ یہ ایک ہیلدی ڈائٹ تصور کی جاتی ہے اور عموماً موسمی بیماریوں میں مزاحمت کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے آپ کا امیون سسٹم بھی بوسٹ ہوتا ہے۔ مختلف انداز میں کھا سکتے ہیں۔ پوٹوہار میں سالن کے اندر روٹی کو توڑ کر چوری کی شکل میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روایتی طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ مشہور کہاوت زبان زد عام تھی کہ شکرے باجرے نہ ٹکرے، ڈیلیاں نہ لاوڑے تے چنگا بھلا کھاوڑے۔ اس وقت جو بڑے بڑے حکیم سنیاسی ہوا کرتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ کریر کے درخت کی چھال سے بنائے گئے نسخہ جات جگر، معدہ اور پیٹ کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، جبکہ اس کی جڑ سے باقاعدہ کمر اور جوڑوں کے درد کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ نسخہ سن لیں۔ کریر کے درخت کی جڑ لیں، اس کو جلا کر کوئلہ بنائیں، بعد ازاں کوئلہ پیس کر صفوف بنا کر ڈبیا میں محفوظ کر لیں اور حسب ضرورت مریض کو 1 رتی صفوف دیسی گھی کے ساتھ ملا کر استعمال کروائیں۔ 2 سے 3 خوراک میں مریض کو جوڑوں اور کمر کے درد سے نجات مل جائے گی۔ اگر یہی نسخہ لسی کے ساتھ لیں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑ جاتی ہے، کیونکہ اس میں تانبا، آئرن، وٹامنز اور کیلشیم سمیت دیگر منرلز وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ کریر کی لکڑی کا پتال جنتر روغن نکال لیں تو وہ جوڑوں کے درد کے لیے لاجواب ہے۔ اس کی لکڑ بہت مفید ہوتی ہے، جو کہ جلدی خشک ہو جانے کی وجہ سے جلانے کے کام بھی آتی ہے اور بہت ہی آسانی سے اس کو ہاتھوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ جب ڈیلیاں سبز ہوتی ہیں تو کریں کے درخت سے اتار لی جاتی ہیں، پھر ان کو لسی یا پانی میں بھگو کر گھڑے کے اندر چند دن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کچھ روز گزرنے کے بعد جب نرم ہو جائیں تو بیج نکال کر دھوپ میں پھیلا دی جاتی ہیں تاکہ خشک ہو جائیں۔ بیج کڑوے ہوتے ہیں، اس لیے نکال کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیلیوں کو خشک کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔